ملک میں جس طرح سے سیاسی ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں اس میں صرف فیکٹر انٹرنل نہیں ہے بلکہ ایکسٹرنل ہے، چاہے وہ بورڈ آف پیس کے معاملے میں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ہو، یا پھر آج کے پی میں ڈیولپمنٹ کے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں کو تو زبردستی نکالا جا رہا ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ وضاحت دینا پڑ گی. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. اور معیشت کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیونکہ یہ آف دا ریکڈ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ ادارے یا اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے گورنمنٹ کی معاشی طور پہ پرفارمنس. اس پہ کھل کے بات کریں گے. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. بہت شکریہ بلال یو جوائننگ می. پہلے بورڈ آف پیس کے اوپر بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلیکٹیولی اس فیصلے کو ٹھیک سے لیا گیا ہے اور کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا؟ کل شازیہ مریم صاحب میرے ساتھ ہی، انہوں نے کہا جب شہباز شریف واپس آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ریزنز دیتے ہیں بورڈ آف پیس کا حصہ بننے پہ، اس کے بعد ہم اپنی ریزنز دیں گے کہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطول صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرے خیال سے جی اس حوالے سے حکومت نے اپنا موقف دیا بھی ہے، اور آپ نے منسٹری آف فارن افیئرز کی پریس ریلیسز بھی دیکھی. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان نے فلسطین کی میں امن کے لیے پچھلے سال میں بالخصوص سفارتی محاذ پر بڑا اہم کردار ادا کیا. اور آگے جب آپ نے دیکھا کہ پہلی سٹیٹمنٹ جو حکومت نے ایشو کی تھی بورڈ آف پیس جوائن کرنے کے حوالے سے، اور تو یہی اس میں بھی ہم نے ذکر کیا، اور وہی بات میں آپ کے سامنے دہراؤں گا کہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ بورڈ ایک وسیلہ بنے فلسطین کے اندر ہیومانیٹیرین ایڈ میں اضافے کے لیے، پرماننٹ سیز فائر کے لیے، غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے، اور غزہ میں مستقل امن کے لیے. اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی وہاں پر آپ نے دیکھا کہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت نے یہ بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ دیکھیے بورڈ آف پیس جوائن کرنا اگین ایک ہمارے لیے کڑی ہے اس بنیاد کی جو ہمیشہ پاکستان کی ایک مستقل بنیاد رہی ہے فلسطین کے حوالے سے. جو پاکستان کا موقف ہے کہ پاکستان ایک آزاد، ایک ساورن، ایک کنٹیگیوس اسٹیٹ آف پیلسٹائن کے حق میں ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی سٹیپس اس کو انیبل کرتے ہیں اس کے حق میں ہے. اور پری 1967 بارڈرز پر جو کہ القدس الشریف جس کا دارالحکومت ہونا ہے. تو دیکھیے پاکستان کو فلسطین کے عوام کے لیے فلسطین کے مقدمے میں ہم ہمیشہ اپنی آواز تو اٹھاتے رہے، مگر آج عملاً ہمیں ایک سیٹ آن دا ٹیبل ملی ہے ہماری سفارتی کامیابیوں کے بعد، جہاں پر ہم عملاً ایک کردار ادا کر سکتے ہیں فلسطین کی آزادی کے لیے اور فلسطین کے عوام کی بہتری. لیکن بلال یہ تو وہ چیزیں ہیں جو میرے خیال ہے پاکستان میں بچہ اس پہ کنونسڈ ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیاں اس کے اوپر ایک ٹیبل پہ ہیں، اس میں کوئی لڑائی ہے ہی نہیں کہ ہم پیلسٹائن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لیکن یہ کیوں نہیں ہوا کہ بس شہباز شریف صاحب نے جانے سے پہلے یہ بات کر لیتے؟ کیونکہ جو بریفنگ دی گئی ہے ریسنٹلی جرنلسٹ کو، اس میں کہا گیا کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ باقی جماعتوں سے انگیج کرے. تو کیا وجہ تھی؟ کیا جلدی تھی؟ کوئی اسکیجول کا ایشو تھا، یا وہ ریلکٹنٹ تھے کہ کوئی ریزسٹنس آ سکتی ہے؟ پہلے ہی کر لیتے بات. نہیں دیکھیے یقیناً حکومت چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جتنا میکسیمم پارلیمان کو آگاہ بھی رکھا جائے اور پارلیمان کی سے مشاورت بھی کی جائے. ان دس پرٹیکولر انسٹنس جی پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ نمبر 1 یہ شمولیت کی، اور نمبر 2 دیکھیے انشاءاللہ ایک تو آپ نے دیکھا کہ ٹائم ونڈو بٹوین دا انویٹیشن اینڈ دا فارملائزیشن واز ریلیٹیولی شارٹ. مگر آگے پارلیمان کو جس طرح اور امور پہ آگاہ رکھتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ رکھیں گے بھی. اور آگے ابھی تو بورڈ آف پیس میں ایک شمولیت ہوئی ہے، آگے غزہ کی ریکنسٹرکشن کے معاملات ہیں، اس کے پلانز ہیں، اور اس کے اندر وقتاً فوقتاً پاکستان کا اس میں کردار رہے گا، اور یقیناً پارلیمان اس کا حصہ رہے گی. تو دیکھیے بات بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو تفریق میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بچہ پاکستان کا فلسطین کے عوام پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کا درد بھی رکھتا ہے، اور اس کے حق میں بھی ہے کہ وہاں پر جو بھی بہتری لائی جا سکتی ہے. مگر میں آپ سے جو بنیادی فرق اب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہیز اے سیٹ آن دا ٹیبل. پاکستان کا فیصلہ یہ تھا کہ ایک ایسی میز جس نے آگے کردار ادا کرنا ہے فلسطین کے فیٹ میں، کیا پاکستان اس کا حصہ بنے یا نہ بنے. اور اس میں دیگر اور ہمارے دوست مسلمان ممالک کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس میز پہ ہم ہوں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ قطر ہو، انڈونیشیا ہو. تو دیگر اور ممالک کے ساتھ ہم مل کے انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ فلسطینی عوام کو اس کا لیکن جو مولانا فضل الرحمان کے بیانات ہیں PTI کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، PTI کو فار ایگزامپل ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، لیکن جو مولانا صاحب کے بیانات ہیں کچھ اور لوگوں کے وہ ڈیمیجنگ، کیا اس کو گورنمنٹ کنسیڈر نہیں کرتی؟ اور اگر پہلی بات چیت ہوتی تو بیانات نہ آتے، جو بھی بات ہے وہ
बैक डोर डिप्लोमेसी के थ्रू आपस में सॉर्ट हो जाती, नहीं देखिए, या फिर हम इसको बड़ी खबर बना रहे हो, इतनी बड़ी खबर नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है जी, हमें मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, और मगर मेरा ख्याल है कि इस पे हमें बड़ी समझदारी से बात करनी चाहिए। मैं फ्रेंकली मौलाना साहब की उस दिन की तकरीर से इत्तफाक नहीं करता, और मेरा ख्याल है, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि अगर कोई भी ऐसा फोरम बन रहा है जहाँ पर पाकिस्तान एक किरदार, अमलन किरदार अदा कर सकता है, मैं अपनी वॉइस के ज़रिए डिसीजन मेकिंग में एक कोई उसको कल कोई हिस्सा मिलता है, या अपना सिला मशरा देने का ही सही, अब दूसरे दोस्त ममालिक के साथ मिल के वो एक ऐसा इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकता है कि कल फ़िलिस्तीन के फेट में जो बेहतरी लाई जा सकती है उसमें अपना किरदार अदा करे, तो मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान को उसको अवेल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर इस तरह के फ़ोरम के अंदर पाकिस्तान ना शामिल होता, तो पाकिस्तान एक ऐसे फोरम को ना कर रहा होता जिसका कल फ़िलिस्तीनी अवाम के ऊपर असर होता, तो मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा पाकिस्तान को इस तरह एक मौका मिला है। और देखिए, उसमें आगे पाकिस्तानी हुकूमत फ़िलिस्तीनी अवाम की राइट्स को और उधर की जो ज़रूरियात हैं, उधर के जो हक़ है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड है, चाहे वो रिकन्स्ट्रक्शन है, चाहे वो पीस है, चाहे वो इंडिपेंडेंस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही अपना किरदार इस बोर्ड पे अदा करें। और स्टेटेड पोजीशन को ही आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन बिलाल, आपने कहा कि इसलिए नहीं बताया गया दूसरी जमातों को क्योंकि स्केड्यूल की वजह से मसरूफ थे। नहीं जी, दावत आने में और बोर्ड ऑफ पीस बनने के अंदर टाइम विंडो भी बड़ी शॉर्ट थी। आपने देखा है कि जी फ्रॉम द टाइम दैट पाकिस्तान रिसीव्ड द इन्विटेशन, बट फेडरल कैबिनेट डिड अप्रूव, और देखिए उसके बाद आपने देखा पिछले दिनों पे उस पर गुफ्तगू हुई भी है, और आगे भी देखिए अभी तो बोर्ड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस बनना था तो 3 महीने बहस हुई थी, तो ये तो बहुत बड़ी बॉडी बन रही थी। आप लोगों ने सवाल नहीं किया कि जल्दी क्या है इस पे साइन करने का, और थोड़ा बात करते हैं, या आप क्लियर थे कि जो कर रहे हैं? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि क्या उसकी टाइमलाइंस और उसके फैक्टर्स थे, बट ऑल आई नो इज कि देयर वाज अ फोरम दैट वाज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, जिसके अंदर दीगर और ममालिक भी मौजूद थे। और अभी तो देखिए एक फोरम का आगाज़ है, ये किसी और फोरम की रिप्लेसमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी उस दिन कहा कि दिस पर्टिकुलर बोर्ड विल वर्क इन कंजंक्शन विद द यूनाइटेड नेशंस, मगर बुनियादी बात तो ये है कि एक ऐसे फोरम का आगाज़ हो रहा है जिसने इन द फर्स्ट इंस्टेंस अभी फ़िलिस्तीन के ऊपर उसकी रिकन्स्ट्रक्शन और उन चीज़ों पर फोकस करना है। और देखिए उसके अंदर आगे अब ये बोर्ड जब काम करना शुरू करेगा, इसके आगे मज़ीद इजलास होंगे और जैसे डेवलपमेंट्स होंगी, तो उसके अंदर साथ साथ पाकिस्तान एक अपना किरदार अदा करेगा, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ होगा दूसरे ममालिक के साथ, और उस वक्त और उन सब चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह पार्लियामान को आगाह रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बिलाल काबीना पे बात हुई थी, जैसे मैंने कहा जी, काबीना के अप्रूवल से ही पाकिस्तान ने ये शमूलियत का, और आप भी थे वहाँ पे? ये देखिए फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा, फेडरल गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल दिया है, सो द कैबिनेट हैज़ गिवन द अप्रूवल ऑफ एंटरिंग इनटू दिस। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ अकेले नहीं, पूरी काबीना के फैसले के बाद ही पाकिस्तान ने बतौर एक हुकूमत रियासत इस बोर्ड में शिरकत। अच्छा, राना सनाउल्ला हैज़ टू से समथिंग अबाउट, और बिलाल ज़्यादातर जो मिनिस्टर्स हैं वो इस्लामाबाद में ही होते हैं, अभी इस्लामाबाद में ही होते हैं, तो अगर शॉर्ट टाइम था और अपने भी मिनिस्टर्स आ रहे थे तो बाकी जमातों को भी बुला लिए जाते हैं। नहीं, देखिए कैबिनेट का अप्रूवल है तो कैबिनेट ने तो अप्रूवल कर दिया ना जी, उसमें दीगर वज़रा मौजूद थे। देखिए बुनियादी बात ये, एक फोरम पर अब शिरकत होगी, आगे अब इस फोरम ने ऑपरेशनलाइज होना है, जो पाकिस्तानी हुकूमत के जो आगे इसके अंदर मौक़िफ़ होंगे ऑन एक्चुअल इशूज़, जब कोई एजेंडाज आएंगे उसके हवाले से पार्लियामान को जिस तरह दीगर और फोरम से पाकिस्तान की शमूलियत है उसके हवाले से आगाह रखा जाता है, और आगे जो अहम मेजर्स होते हैं जहाँ पर कुछ जगहों पर मशावरत पहले होती है, कुछ जगहों पर इन एनी केस पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में, कौमी असम्बली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे, इधर भी इंशाल्लाह इसी तरह ही रखा जाएगा जी, पार्लियामेंट को आगाह भी रखा जाएगा, और जहाँ जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर यकीनन पार्लियामेंट से मुशावरत भी। ठीक है बिलाल, 18वीं तरमीम को लेकर एक नई बहस शुरू हुई है। पीपल्स पार्टी समझती है कि ये लेगेसी है, और इस पर जितना लेग वर्क किया गया है और जितने घंटों या दिनों या महीनों की डिलिब्रेशंस थी, इसमें इतनी जल्दी चेंज लाना ये अच्छी बात ही नहीं होगी। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, फिर उस पर जो बिलावल ने बयान दिया, वो क्यों इस वक्त इस पर बात शुरू कर दी है ख्वाजा आसिफ ने? देखिए ये बात दो बातें ज़रा बैकग्राउंड के हवाले से। नंबर 1, आपको याद होगा कि NFC या लोकल गवर्नमेंट्स का मामला तो 27वीं तरमीम के दौरान भी हमने एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखा था, मगर यकीनन 27वीं तरमीम में फिर वो उन मौज़ूआत को आगे लेके जाया गया था जिनके ऊपर 2/3 की हद तक इत्तफाक था। अब देखिए एक तो इन एनी केस NFC और लोकल गवर्नमेंट्स बोथ, ये कंटिन्यूइंग डिस्कशन है,
دیکھیے اور اس دن اب گل پلازا کا جب معاملہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہا تھا اور ہونا چاہیے ایک قومی ثانیہ تھا, وہاں پر فاروق ستار صاحب نے پہلے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی اور خواجہ آصف صاحب کو جب مائک ملا تو اس حوالے سے اس بات کو آگے لے کے چلے. مگر میرا خیال ہے یہ ایک اہم ڈسکشن ہے وچ وی شوڈ ناٹ شائی اوے فرام, اور یقیناً 18ویں ترمیم ایک اس ٹائم پر سب نے مل کے ایک فیصلہ کیا اور اس کے کچھ پروز بھی ہیں, اور جس طرح کسی بھی قانون سازی یا اس طرح کے گورننس ماڈل میں چینج جب لایا جاتا ہے تو اس کے کچھ اسپیکٹس بہتر ہوتے ہیں اور کچھ اسپیکٹس کے اندر آگے بہتری کی مزید گنجائش ہوتی ہے. میرے خیال سے ہمیں NFC کو بھی اور 18ویں ترمیم کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. NFC کے اوپر آلریڈی نیشنل فائنانس کمیشن نیا تشکیل دے دیا گیا ہے جس کے اوپر فیڈرل فائنانس منسٹر اور صوبائی وزرائے خزانہ کنسلٹیشن کر رہے ہیں ود این اوپن مائنڈ. آئی تھنک دیٹ آل دا یونٹس آف دا فیڈریشن جس میں صوبے اور وفاق شامل ہیں, وہ اگر ود این اوپن مائنڈ دے شوڈ سی کہ پچھلے 10-15 سالوں کے اندر کیا نتائج رہے ہیں, فسکل نتائج بھی, فائنانسز کے اور اوور آل بھی, اور اس کے اندر چاہے گورننس کے اندر ہمیں کوئی مزید بہتری کرنی ہو یا NFC ایوارڈ کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنی ہو جس میں ریونیو اور اخراجات کا بہتر اگر کوئی فارمولا بن سکتا ہے تو ہمیں بالکل ایکسپلور کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اس حوالے سے میری گزارش ہوگی ایوری ون شوڈ ہیو این اوپن مائنڈ. میری ذاتی رائے ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہ اس کا ایک انفنش حصہ بھی ہے. وفاقی حکومت سے صوبوں تک تو پاور ڈیوالو کر گئی, مگر آگے ابھی بھی لوکل گورنمنٹس کی سطح تک امپاورڈ لوکل گورنمنٹس 3rd ٹیئر تک ڈیولوشن یا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز فار ایگزامپل جس سے صوبوں سے نیچے جانا تھا وہ ابھی تک نہیں مکمل ہوا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. میرے خیال سے اس بات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے. اس گفتگو کے اوپر بھی ہونے چاہیے, میں اسلام آباد میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, آئی تھنک ایز اے نیشن وہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا. نہیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بھی نہیں ہو رہے ان دا میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم ہمارے جو بیسک سروس ڈلیوری ایشوز ہیں آن دا گراؤنڈ, میرے خیال سے پنجاب حکومت از ڈوئنگ اے وے بیٹر جاب آف ڈلیوری آن دا گراؤنڈ. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جملہ کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے کروائیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں لوکل باڈیز الیکشن اور اختیارات نچلی سطح پہ پریکٹیکلی منتقل کریں, پھر پریشر دیں کہ 18ویں ترمیم. پریشر کی بات نہیں ہے نا جی, دیکھیے یہ ایک نیشنل ڈسکشن ہے نا جی. دیکھیے میرا تو خیال ہے اس کے اندر ہم سب نے اجتماعی فیصلہ کرنا ہے نا جی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ ایک بہت میجر ایک آپ کا گورننس اسٹرکچر کا معاملہ ہے, اس کے اوپر اب اس کو ہوئے بھی تقریباً کوئی 15 سال سے زائد ہو گئے, اس کے اوپر کیوں گفتگو نہیں ہو سکتی کہ اس کے کون سے حصوں نے کام کیا ہے اور کون سے حصے جو ہیں وہ بہتری کی گنجائش ہے. میرا خیال ہے وی شوڈ آل ویلکم دس ڈسکشن جسٹ لائک وی ویلکم اے ڈسکشن آن اینی نیشنل ایشو, اینڈ اس کے اندر جہاں پر بھی بہتری کی گنجائش ہو اس سے ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.